کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جس طرح سے خود قریب ہوئے ہیں اسرائیل کے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور مسلمان ممالک بھی گریجولی آرام کے ساتھ اسرائیل کے قریب ہو جائیں، اور کم از کم جو آج کل جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں نرمی برتنا شروع کر دیں۔ کئی اور بھی ایسے جواز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے قریب گئے۔ اس میں ایک وجہ جو تھی وہ اسرائیل کی کمپنی NSO ہے، جو کہ پیگاسس، باقی جو اسلامی ممالک ہیں جس میں سر فہرست پاکستان ہے، کہ کسی طرح سے پاکستان کو اسرائیل کے قریب کیا گیا۔ زلفی بخاری صاحب نے پرزور انداز میں تردید کر دی، لیکن ان کی تردید کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ میڈیا نے ان کی تردید کو پکڑ بھی لیا تھا کہ یہ کچھ بات چھپا رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ آج نہیں ہوئے، یہ سلسلہ کب سے چلا ہوا ہے۔ یہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں جس کا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، یا لوگوں کے سامنے اس ڈیولپمنٹ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی بہانے سے کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا ہوا تھا۔ سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے قریب ہونے کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ اب تک تو کمزور پہلو ہے لیکن وہ طاقتور پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جس طرح سے خود قریب ہوئے ہیں اسرائیل کے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور مسلمان ممالک بھی گریجولی آرام کے ساتھ اسرائیل کے قریب ہو جائیں، اور کم از کم جو آج کل جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں نرمی برتنا شروع کر دیں، اور ان ممالک میں، اس اسلامک ممالک میں جو سب سے اوپر ملک ہے پریفرنس میں، وہ پاکستان ہے۔ اب پاکستان میں چاہے حکومت ہو نواز شریف کی، چاہے زرداری کی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی حکومت ہو، یا کوئی فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہو، یہ بتائیں گے نہیں، کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ کون کون سے معاملات ہیں جن میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، یا ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اس طرف لپک رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کچھ چیز تھوڑی دیر کے لیے سامنے آتی ہے، کسی خبر کی شکل میں آتی ہے، کسی فورن ویسٹرن میڈیا میں زیادہ تر آتی ہے۔ پاکستانی میڈیا تو ویسٹرن میڈیا کو مجبور ہو جاتا فالو کرنے کے لیے کہ یہ خبر اسرائیل میں چھپ گئی ہے، یہ خبر امریکہ میں چھپ گئی ہے، یہ خبر ویسٹ میں چھپ گئی ہے، اس حوالے سے چھپی ہے۔ پھر پاکستان جو ہے نا، پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر غوطہ زنی شروع کر دیتا ہے، پھر مختلف حوالوں سے مختلف جواز پیش کر رہا ہوتا ہے، جسٹیفیکیشن کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، حکومت انکار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ہر دور میں جب کبھی بھی اسرائیل کے حوالے سے بات آئے گی، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، آفیشلی وہ ڈکلائن کر دیتے ہیں، وہ تردید کر دیتے ہیں، اور بڑی پرزور انداز میں تردید کرتے ہیں۔ وہ اسرائیل کے قریب جانا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کئی اور بھی ایسے جواز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے قریب گئے۔ اس میں ایک وجہ جو تھی وہ اسرائیل کی کمپنی NSO ہے، جو کہ پیگاسس ایک پروڈکٹ ہے جو بناتی ہے، وہ سرویلنس سسٹم ہے جس کو اگر پیگاسس کسی کلائنٹ کے پاس چلا جائے، کلائنٹ کون ہوتے ہیں؟ وہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ ہوتی ہیں کلائنٹ۔ انڈیویجول کلائنٹ نہیں ہو سکتا ان کا، کوئی ذاتی انفرادی حوالے سے ان کا کلائنٹ نہیں ہو سکتا، وہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں۔ اور لا انفورسمنٹ ایجنسی اور انٹیلیجنس ایجنسی صرف یہ پتہ چلا جو NSO نے خود بتایا ہے اپنی رپورٹ میں، اپنی وضاحت کرتے ہوئے خود بتایا ہے کہ دنیا بھر کی 60 ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو ان کے کلائنٹ ہیں، لیکن ان کا نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ کمرشل اوبلیگیشنز ہیں کہ کلائنٹ کا نام نہیں بتانا آپ نے۔ ہاں یہ ہے دائیں بائیں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ریسرچ ہوتی ہے، کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ آتی ہے، کوئی لوگ پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور وہ سالہ سال مہینوں بعد جا کے ان کے ہتھے کوئی چیز چڑھتی، فیکٹس چڑھتے ہیں اس کے ان کے ہتھے۔ ہیئر سے نہیں ہوتا، پاکستان میں تو خیر ہیئر سے چل رہا ہوتا کہ جی سنا کے بات آگے کر دینی۔ ویسٹ کا یہ اسٹائل نہیں ہے، وہ باقاعدہ ڈیپتھ میں جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، وہاں سے بات نکلتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو انہوں نے اتنا بتایا کہ 60 دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسی دنیا بھر میں 60 ہیں جو ہماری کلائنٹ ہیں، جن کو ہم نے سسٹم دیا ہوا ہے کہ کسی کا موبائل
ٹارگٹ کرنا ہو اس کا واٹس ایپ موبائل پر جس قسم کی مرضی اپلیکیشنز ہو، جو کچھ کام موبائل پہ ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ ٹارگٹ کر لیں تو سب کچھ ان کے پاس جاتا ہے، اور جس کا موبائل ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے فرشتوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ بھی ایک تھا، NSO بھی تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے قریب ہو گئے۔ نہ سعودی عرب کبھی کہے گا، نہ متحدہ امارات کبھی کہے گا یہ متحدہ عرب امارات کو دوبارہ کر دینا، نہ ہی سعودی عرب نے کبھی تسلیم کیا ہے، نہ کرے گا، اور نہ ہی متحدہ عرب امارات نے کبھی تسلیم کیا، نہ کرے گا کہ ہم تو کلائنٹ ہیں ہی نہیں، ہم نہیں کلائنٹ۔ لیکن کچھ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں جس میں یہ بھی چیز ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی دونوں طرف رائل فیملی ہے، شاہی خاندان ہے جو حکومت کر رہا ہے، یہ ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کرتے ہیں پیگاسس کے ذریعے۔ NSO کی جو پروڈکٹ ہے پیگاسس، اس کے ذریعے ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کرتے ہیں، ٹارگٹ کر لیتے ہیں موبائل کے، جو کچھ بھی موبائل پہ اس کی ایکٹیویٹی ہوگی ہمیں پتہ چلتا رہے گا۔ اور یہاں تک بھی ہوا کہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے یہ بات ہے کہ دبئی کے رولر ہیں شیخ محمد صاحب ہیں، ان کی سابقہ بیگم اور ان کی اپنی صاحبزادی وہ بھی NSO کے جو پیگاسس سرویلنس سسٹم ہے اس کے ٹارگٹ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے گھریلو خواتین کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی ایکٹیویٹی کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ دو خواتین وہ خواتین تھی دبئی رولر فیملی کی، رائل فیملی کی، شاہی خاندان کی، جو اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وجہ سے اختلافات پہ تھے، اس کی ایک وجہ سے ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ متحدہ عرب امارات کوشش کرتی تھی کہ سعودی عرب کے اگر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں پیگاسس کا استعمال کرتے ہوئے، سرویلنس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو سعودی عرب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہی کام سعودی عرب کرتا ہے کہ وہ بھی متحدہ عرب امارات کے یہ رولرز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ شخصیات ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی، یہ ان کے موبائل ٹارگٹ ہوتے ہیں، یا جرنلسٹ کے موبائل ٹارگٹ ہوں گے جو تنگ کر رہا ہو، جس کے پاس خبریں ہوں، انفارمیشن ہوں، یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کسی ایشو کو اچھالتے ہیں اور بڑے وسیع پیمانے پر اچھالتے ہیں، ان کے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ادروائز بہت ہی امپورٹنٹ اہم شخصیات ہوتی ہیں جن کے ٹارگٹ موبائل ہو جاتے ہیں، اور اس موبائل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ پیگاسس کے سسٹم کے سرویلنس سسٹم کے ذریعے وہ کلائنٹ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کون سا میسج آیا، اس نے کون سا میسج دیا ہے، اس کو واٹس ایپ پہ کیا آیا، کون سا ڈاکومنٹ آیا، وہ ڈاکومنٹ کیا تھا، اس کو ای میل کون سی آئی ہے، کیا چیز تھی اس میں۔ اب جس کو آ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ٹل دا ٹائم کہ اس کو الرٹ کر دیا جائے کہ جناب آپ کا موبائل تو ٹارگٹ ہو چکا ہوا۔ اب یہ وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دوست بھی ہیں، لیکن بہت سارے معاملے میں ایک دوسرے کی جاسوسی بھی کرتے ہیں، اور پیگاسس سسٹم کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے باقی جو اسلامی ممالک ہیں جس میں سر فہرست پاکستان ہے، کہ کسی طرح سے پاکستان کو اسرائیل کے قریب کیا جائے، اور یہ اٹیمپٹس ماضی میں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اچانک کسی بھی بہانے سے کوئی شخصیت، اور سم ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ان نون شخصیت نے فلائی کیا اور وہ کہیں اور گیا، وہاں سے وہ طلبی پہنچ گیا، اور بعد میں کسی حوالے سے وہ بات باہر آئی تو پھر حکومت پاکستان نے بڑی پرزور انداز میں اس کی تردید کر دی کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ نواز شریف دور میں یہ ہوا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ امریکہ گئے، وہ کسی ہوٹل میں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا کھانا جو ہے نا وہ ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے کہ کھانے کے معاملے میں ذرا فراغ دل ہیں نواز شریف صاحب۔ تو ایک ہوٹل میں انہوں نے بکنگ کرائی ہوئی تھی، اس ہوٹل کا ریسٹورینٹ کا کھانا بڑا مزیدار تھا، وہ بکنگ کرائی ہوئی تھی۔ اس ہوٹل کی بکنگ نیتن یاہو جو سابقہ وزیر اعظم اسرائیل تھے انہوں نے بھی کرائی ہوئی تھی۔ جب نیتن یاہو کو یہ پتہ چلا کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے انہوں نے بکنگ کرا لی ہوئی ہے، ان کی ٹیبل ریزرو ہے، تو انہوں نے اپنی جو بکنگ تھی نیتن یاہو نے، امریکہ کے سابق وزیر اعظم نے کینسل کرا دی۔ بیہائنڈ دی سین، پردے کے پیچھے کچھ چیزیں چل رہی تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے، یہ تو بائی چانس ہو گیا نا کہ نواز شریف بھی اس ہوٹل میں، نیو یارک کے ہوٹل میں کھانے کے لیے ٹیبل انہوں نے ریزرو کی ہوئی ہے، اور نیتن یاہو نے بھی کی ہوئی ہے، تو یہ پھر میڈیا کے سامنے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، اگر یہ ہوٹل میں دونوں ایک ہی وقت میں
اپنی اپنی ٹیبل میں چائے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیلو ہائے فلانا ڈنا. تو یہ بات پھر میڈیا میں کسی اور طریقے سے آتی. کتنی سچائی ہوتی اور کتنی سچائی نہ ہوتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن میڈیا ایسی چیزوں کو پھر اچھالتا ہے، کیونکہ ہماری کمائی کا ذریعہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو اچھالنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر عمران خان کے دور میں ہوا کہ ایک زلفی بخاری صاحب تھے جو کہ عمران خان کے بہت قریب تھے اور وزیر بھی تھے. ان کے حوالے سے بات آئی کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی وجہ سے وہ اسرائیل کے قریب ہونا چاہتے ہیں بغیر لوگوں کو بتائے. پاکستانی لوگوں کو تو ایک خاص سطح پہ لے جا کے جذباتی سطح پہ لے گئی ہوتی ہے حکومت کہ جی یہ تو ہم نے ماننا ہی نہیں کبھی. اب وہ کس طرح اپنے قوم کو بتائیں گے جی ہمیں ماننا پڑ رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. حوصلہ ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا کوئی فوجی حکومت ہو. حوصلہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ہم یہ کر رہے ہیں. تو عمران خان کے دور میں بھی آئی، زلفی بخاری صاحب نے پرزور انداز میں تردید کر دی، لیکن ان کی تردید کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ میڈیا نے ان کی تردید کو پکڑ بھی لیا تھا کہ یہ کچھ بات چھپا رہے ہیں. اب وہ کچھ بات کون سی بات تھی؟ وہ اس کے علاوہ اگر کوئی تھی، اسرائیل کے علاوہ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے علاوہ کوئی چیز تھی تو وہ بھی ایسی چیز تھی جس کو چھپایا جا رہا تھا، جس کو بتایا نہیں جا سکتا. اب اسی طرح سے جیسے یہ باتیں ہوئی ہیں، ایسی بات ہوئی کہ ایک وقت میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک جہاز آ گیا، میڈیا میں ٹھک 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 کر کے آیا کہ اسرائیل سے جہاز آیا یا اسرائیل جانا ہے یا فلانے کا جہاز ہے یہ. لیکن وہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں میڈیا غور نہیں کر سکا یا میڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ وہ جو جہاز پراسرار جہاز تھا، مسٹیریس جہاز تھا، جس کا اس کے بعد نہیں پتہ چلا کس کا جہاز تھا، سرکاری جہاز تھا، غیر سرکاری تھا، پرائیویٹ تھا یا کسی رائل فیملی کا تھا یا کسی. اس جہاز کے ساتھ ایک پاکستان کے معروف جو بزنس ٹائکون ہیں جن کا ہر دور میں کاروبار چلتا ہے اور ہر دور کی حکومت جو ہے نا ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں ہی اپنی خیریت سمجھتی ہے، ان کا جہاز بھی کھڑا رہا. پھر وہ جہاز اڑا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے، لیکن اڑ کے کہاں گیا، کس جگہ گیا؟ میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی سول ایویشن سے ریکارڈ لینے کی، کیونکہ ایک زمانے میں میری پینیٹریشن تھی، میں ایسے ریکارڈ نکلوا لیتا تھا، لیکن میں بھی ناکام ہو گیا. مجھے ریکارڈ نہیں مل سکا کہ وہ جو جہاز فلائی کیا تھا، جو بزنس ٹائکون کا جہاز تھا اور جس جہاز کے پاس وہ کھڑا تھا، جس کے بارے میں ہوا اڑ گئی تھی کہ یہ اسرائیل کے حوالے سے ہے، اس کی نقل و حرکت جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے قریب ہونے کی ایک وجہ ہے، یہ اس کے ذریعے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ قریب ہوا جائے. اس جہاز کا نہیں پتہ چلا کہ وہ اڑا تھا تو اڑ کے کہاں گیا اور اس میں بیٹھا کون ہوا تھا، اس کا منزل کیا تھی، وہ واپس کب آیا یہ نہیں پتہ تھا. تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ اکیلے قریب نہیں ہوتے، ان کی کوشش ہوتی ہے، انفلوئنس ان کا بہت ہے. اور پاکستان جیسے ملک پہ تو کئیوں کا انفلوئنس ہے، چاہے وہ چین ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے متحدہ عرب امارات ہو. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، ہمارے پیسے نہیں ہوتے، پاکستان کا پیسے نہیں ہوتے، ہمیں ہمیشہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے مانگتے ہیں، ان کی طرف سے گڑبڑ ہو جائے پھر ہم چین کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں، متحدہ عرب امارات کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی دو یار ہم نے گزارا کرنا ہے. یہاں تو ہو سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کو پیسے نہ رہیں تو پھر کیا کریں گے. تو یہ وجہ ہوتی جس کی وجہ سے کسی کا پریشر آ جائے، چاہے سعودی عرب کہہ دے کہ بھائی مال تو ہم سے بہت لیا، مدد تو ہم سے بہت لی، تو یہ کام نہیں کر سکتے، آرام سے بیٹھیں، ذرا سکون سے بیٹھیں، دنیا میں امن ہونا چاہیے. ہم نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کو کیا ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے. اب وہ سعودی عرب تو کہہ سکتا ہے، محمد بن سلمان نے اوپنلی کہا کہ ہم اسرائیل کے قریب جا رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے دوسروں پہ انحصار کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بات کریں گے، لوگوں کو تو یہاں تک لے کے گئے ہوئے ہیں اسرائیل کے معاملے میں، اب ہماری بات باہر آئے گی تو کس طرح ہم اپنے لوگوں کا سامنا کریں گے. بھئی لوگوں کو یہاں تک لایا کون؟ آپ حکومتیں ہی لاتی ہیں. اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. وہاں اسرائیل کے جو ہمسایہ عرب ممالک ہیں جن کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہوتی رہی ہے، وہ مذاکرات کرتے ہیں، وہ ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں، ٹیبل ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یار، جن کے ساتھ ان کی لڑائیاں چلتی رہیں، جنگیں چلتی رہیں، وہ صلح کی ٹیبل پر آ کے بات چیت تو کرتے ہیں، کہیں کی صلح بھی ہوئی. اب سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اب وہ بھی تو کر رہے ہیں.
مصر کے ساتھ کتنی لڑائیاں ہوئیں اسرائیل کی، الٹیمیٹلی مصر کے ساتھ مصر نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، اسرائیل نے مصر کے ساتھ کیا، دونوں بیٹھ گئے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم بیٹھے بیٹھے نا 2000 میل 4000 میل 6000 10,000 میل دور کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے، ہم اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جناب اس پہ تو کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کمال ہے، جن کے درمیان مسئلہ ہے ان کے درمیان طے ہو گیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھرڈ پارٹی کے طور پر آپ کا تو ہے ہی نہیں اس طرح کا تعلق۔ اگر اسرائیل کے ساتھ کسی نے آنکھیں دکھائی ہیں، کسی مسلم ملک نے اسلامک بلاک میں، تو وہ ایک ملک ہے جس کا نام ایران ہے۔ ایران نے آنکھیں دکھائی ہیں۔ ایران آج تک کبھی اس ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں پڑا کہ جناب اوپر سے تو بڑکیں ماریں اور اندر سے کسی طریقے سے اسرائیل کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور اسرائیل کو بھی اگر کسی اسلامک ملک سے کوئی پرابلم ہے، جیسے جینونلی پرابلم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، یہ کچھ نہ جب کبھی سے موقع ملا یہ کچھ کر نہ جائے، تو وہ ایران ہے۔ پاکستان کو انہیں پتہ ہے کہ ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، پیسہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، آئے دن کرائسس کا شکار رہتے ہیں، بتی ان کے پاس نہیں ہے، گیس ان کے پاس نہیں ہے، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، لوگوں کے لیے برا حال ہو گیا ہے، لوگ گھروں سے نکل نہیں رہے، نہ گھروں میں جا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو عجیب سا حساب ہے کہ نہ گھروں میں رہ سکتے ہیں نہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو ان کے معاملات ہیں، یہ تو کوئی بھی کہیں سے کوئی آ گیا کہ چلیں خیرات میں آپ کو دے رہے ہیں، اتنے پیسے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے 1 1.5 2 سال 3 سال نکل جائیں، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ اب اپنی کمزوری کو ہم کتنا بچا سکتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، کہ ایک مرتبہ پھر ہوگا کہ ہم کہیں گے کسی طریقے سے چلے ہم کچھ یہ نہیں کرتے لیکن یہ کر لیں گے، لیکن وہ سفارتی تعلقات جو ہیں یہ ان کے قریب ہونا یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بہت ہی بھڑکا دیا ہوا ہے اسرائیل کے ایشو کے اوپر، کیونکہ ہم خود تو کوئی ایشو ریزالو کر نہیں سکتے۔ جو ملک کی سطح پر جو ایشوز ہیں، جو ریئل ٹائم ایشوز ہیں، جن کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کے مسائل جب ہوتے ہیں، وہ تو ہم حل نہیں کر سکتے۔ ہم اسرائیل کا ایشو پکڑ کے پاکستان میں لے آتے ہیں کہ جناب سڑکوں پہ لانے کے لیے بڑا اچھا ایشو ہے، اور لوگ بھی جذباتی ہوتے ہیں، نہیں جی مانیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ آج کے وقت کی جو بھی حکومت ہو وہ ہمارے مسائل تو حل نہیں کر سکی، تو وہ اسرائیل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب یہ عجیب سی بات ہے۔ جذباتی ہونا ہمارے خطے کی ایک نشانی ہے جو باقی جگہوں پہ کوٹ ہوتی ہیں، کہ اس خطے کے لوگ ذرا جذباتی اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنے مسائل کے علاوہ اپنے مسئلے کو تو حل نہیں کر سکتے، لیکن دور دراز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو اپنی غیرت کا نشان بنا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب اگر اس پہ سودا کر دیا تو مارے جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جس وجہ سے مارے جا رہے ہیں، جس وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے نہ حکومت کی نظر ہوتی ہے، نہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے، نہ حکومت کامیاب ہوتی ہے، اور نہ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔